بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا وہ کون سا دن ہے جب زمین و آسمان تھرتھرا اٹھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے دن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جسے سن کر سخت دل انسان بھی رو پڑتا ہے؟ کیا واقعی عاشوراء کا دن اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزات کا دن ہے؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کی دیو قامت لہریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سا منظر تھا جب ایک ظالم بادشاہ جو خود کو زمین کا خدا کہتا تھا، اپنی پوری طاقت، اپنے لاکھوں کے لشکر اور اپنے تکبر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکا اور پانی کی بے رحم لہروں میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھا؟ میرے عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کو جلا بخشنے والا، روح کو تڑپا دینے والا اور آنکھوں سے آنسو جاری کر دینے والا ایک ایسا سچا تاریخی سفر ہے جو آپ کے دل میں خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی شمع روشن کر دے گا۔ جو واقعہ آگے آنے والا ہے وہ شاید آپ کی آنکھوں کو نم کر دے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ ابھی وہ حقیقت باقی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، یہ وہ دن ہے جسے کائنات کی تاریخ میں ایک منفرد اور عظیم الشان مقام حاصل ہے، جب ہمارے پیارے نبی رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک بہت عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے بدترین دشمن فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شکرانے کے طور پر اس نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، ابھی اس واقعے کا سب سے رکت آمیز اور ایمان افروز حصہ باقی ہے۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ اس 10ویں محرم کو آخر کیا ہوا تھا، وہ کیا منظر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ چنانچہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، صدیوں پیچھے چلیے اور مصر کی اس سرزمین کا تصور کیجیے جہاں ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ اس کا ظلم اتنا شدید تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا تھا۔ وہ زمین پر اکڑ کر چلتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کفر اور ظلم کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اسے معجزات دکھائے، اسے سمجھایا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، لیکن اس سرکش کا تکبر بڑھتا ہی چلا گیا۔
اس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑنے بند نہ کیے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب مظلوموں کی آہ عرش الہی تک جا پہنچی اور اللہ رب العزت کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ رات کے وقت میری مخلوق یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ سوچئے میرے بھائیوں، ایک طرف بے کڑا سمندر ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں اور بلکتے ہوئے بچوں کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے ہیں تو اس کے اندر کا فرعون جاگ اٹھا۔ غصے اور تکبر کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنے پورے ملک سے ایک بہت بڑا خونخوار اور مسلح لشکر جمع کیا، جس میں لاکھوں گھوڑ سوار اور ذرہ پوش سپاہی شامل تھے۔ فرعون اپنی اس عظیم لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے نکلا۔ اب منظر کی سنگینی کا تصور کیجئے، صبح کا وقت ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سامنے بحر قلزم کا گہرا اور خوفناک سمندر لہریں مار رہا ہے۔ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دائیں بائیں سنگلاق پہاڑ ہے، اور جب وہ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو دور افق پر گرد و غبار اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ فرعون کا خونخوار لشکر تلواریں لہرا رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آ رہی ہے، موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اس ہولناک منظر کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیے۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں خوف سے کانپ رہی ہے، بوڑھے لاچار ہو کر زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل انتہائی بے بسی اور مایوسی کے عالم میں چیخ اٹھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ ترجمہ: پھر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آگے سمندر ہے جس میں ڈوب کر مر جائیں گے، پیچھے فرعون کا بے رحم لشکر ہے جو ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا، اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ہم برباد ہو گئے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قربان جائیے اللہ کے سچے نبی کے ایمان پر، جن کا بھروسہ دنیا کے اسباب پر نہیں بلکہ کائنات کے مالک پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری استقامت، پورے جلال اور بے مثال یقین کے ساتھ اپنی قوم سے فرمایا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں یوں کھینچا گیا ہے: قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ! میرے بھائیوں، کتنا عظیم یقین تھا! جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، جب اسباب کا دامن چھوٹ جائے، جب موت سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو، اس وقت بھی مومن کا دل اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہے، اور پھر اسی ہی لمحے کائنات کے مالک قادر مطلق اللہ جل جلالہ کا حکم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جیسا کہ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو، پس سمندر پھٹ گیا تو اس کا ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے،
جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر ماری، ایک ایسا لرزہ خیز اور بے مثال معجزہ رونما ہوا جس کی مثال تاریخ انسانی دینے سے قاصر ہے۔ سمندر کا وہ پانی جس کی موجیں انسانوں کو بہا لے جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے درمیان سے پھٹ گیا۔ سمندر کے پانی کے 12 حصے ہو گئے اور ہر حصہ دائیں بائیں ایک بہت بڑے فلک بوس پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پانی کی دیواریں بن گئی اور ان کے درمیان بنی اسرائیل کی 12 جماعتوں کے لیے 12 خشک اور صاف راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تیزی سے ان خشک راستوں پر چلنے لگے۔ دائیں بائیں پانی کی دیواریں کھڑی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل سکون اور عافیت کے ساتھ سمندر پار کرنے لگے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ویڈیو کا سب سے خوفناک اور عبرتناک حصہ باقی ہے۔ کہانی کا وہ رخ آنے والا ہے جو ظالموں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے بیچوں بیچ جا رہے تھے تو فرعون اپنے لشکر سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے اور اندر خشک راستے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے لشکر کے کچھ لوگ خوف زدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی الہی معجزہ ہے، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن فرعون کا تکبر، اس کا غرور اور اس کی سرکشی اس کی عقل پر پردہ ڈال چکی تھی۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ دیکھو، سمندر میرے خوف سے پھٹ گیا ہے تاکہ میں اپنے مفرور غلاموں کو پکڑ سکوں۔ چنانچہ اس بدبخت نے اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اس راستے پر ڈال دیا اور اس کے پیچھے اس کا لاکھوں کا مغرور لشکر بھی سمندر کے راستوں میں داخل ہو گیا۔ تخلیل کے پردے پر اس منظر کو لائیے۔ ایک طرف بنی اسرائیل ہیں جو تیزی سے سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ رہے ہیں، اور دوسری طرف فرعون کا وہ متکبر لشکر ہے جو گھوڑے دوڑاتا ہوا، تلواریں چمکاتا ہوا سمندر کے عین وسط میں پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری بندہ سمندر کے دوسرے کنارے پر بحفاظت پہنچ گیا اور فرعون کا آخری سپاہی سمندر کے بیچ میں داخل ہو گیا، تو زمین و آسمان کے مالک احکم الحاکمین کا دوسرا حکم جاری ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر والحمد للہ۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا، پانی کی وہ دیو قامت دیواریں جو پہاڑوں کی طرح کھڑی تھی اچانک ایک دوسرے کی طرف گرنے لگی۔ پانی کی لاکھوں ٹن وزنی لہریں پورے جلال کے ساتھ فرعون اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اب فرعون کا وہ غرور کہاں گیا؟ اس کی سلطنت، اس کا لشکر، اس کے باڈی گارڈز، اس کا اسلحہ سب بے بس ہو گئے۔ پانی کی لہریں فرعون اور اس کے جنڈے کو ٹپک رہے تھے، گھوڑے ڈوب رہے تھے، سپاہی چیخ رہے تھے، لیکن آج بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس ہولناک اور عبرتناک منظر کو قرآن مجید نے سورہ یونس میں انتہائی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب فرعون پانی کی لہروں میں ڈوبنے لگا اور موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ وہ چیخ اٹھا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں
مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جو فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، آج وہ گر گرا کر کہہ رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی سے کیا جواب ملا؟ ارشاد باری ہوا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ترجمہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایمان کو رد کر دیا، کیونکہ موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک تاریخ اعلان فرمایا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ترجمہ پس آج کے دن ہم تیرے جسم کو یعنی سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے جو حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو سمندر کی لہروں سے نکال کر ساحل پر پھینک دیا، اور آج بھی مصر کے میوزیم میں اس فرعون کی ممی، اس کی لاش محفوظ ہے، جو ہر دیکھنے والے کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کائنات میں بادشاہی صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو نہ حکومت کام آتی ہے، نہ لشکر کام آتے ہیں، اور نہ ہی انسان کا تکبر کام آتا ہے۔ یوم عاشورہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو جائے، اس کا خاتمہ عبرتناک ہوتا ہے، اور حق کو بالآخر فتح نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 10ویں محرم کے دن مظلوموں کی داد رسی فرمائی اور ظالموں کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب چلیے مدینہ منورہ کے اس نورانی ماحول میں جہاں ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی یاد میں روزہ رکھنے کی فضیلت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بے پناہ تاکید فرمائی۔ صحیح مسلم کی ایک انتہائی معتبر اور صحیح حدیث پاک میں ذکر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ صحیح مسلم 1162۔ ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور پورے 1 سال کے گناہ معاف۔ یہ میرے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہ گاروں پر، ہم جو دن رات گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، جو خطا کار ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا یہ کتنا عظیم موقع فراہم کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یوم عاشورہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ صرف خود اس دن کا روزہ رکھتے تھے بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور اگر بچے بھوک سے روتے تو انہیں کھلونا دے کر بہلا دیتے تاکہ ان کا روزہ مکمل ہو جائے اور وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے عادی بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے سے اتنی محبت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو دوسرے دنوں پر فضیلت دے کر تلاش کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی عاشورہ کے دن کے، اور
مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2006۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرضی روزوں کے بعد اگر کسی روزے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے تو وہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت ختم ہو سکے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم اس بیان کے اس آخری اور رکت آمیز حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو براہ راست ہماری زندگیوں، ہمارے دلوں اور ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ ویڈیو کی یہ آخری چند منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اس لیے اپنے دلوں کو بیدار کیجیے اور غور فرمائیے۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بہت بے ثبات ہے، فانی ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل ہم اندھیری قبر میں ہوں گے۔ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ مٹی میں مل گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہم کیوں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یوم عاشوراء کا یہ معجزہ ہمیں سب سے بڑا سبق یہ دیتا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، مصیبتیں چاہے پہاڑ بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی سمندر کے سینے کو چاک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستے بنا سکتا ہے تو میرے عزیز دوستو، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی اپنے بندوں کی مشکلات دور کرنے پر، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے پر قادر ہیں۔ بس کمی ہے تو ہمارے ایمان کی، ہمارے یقین کی اور ہمارے سجدوں کی طرف کی۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ سوچئے کہ کتنی بار ہم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کتنی بار ہم نے نمازیں قضا کیے، کتنی بار ہم نے اپنے بوڑھے والدین کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھایا۔ یاد رکھیے، دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے، کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور یوم عاشوراء کے اس عظیم تحفے یعنی عاشوراء کے روزے کو پانے کی بھرپور کوشش کیجیے تاکہ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، اب اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کے حضور اٹھا لیجئے، اپنے دلوں کو جھکا دیجئے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر اپنے خالق و مالک سے دعا مانگیے، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، اے زمین و آسمان کے مالک، اے کائنات کے اکیلے پروردگار، ہم تیرے عاجز، گناہگار اور خطاکار بندے تیرے رحم و کرم کے بھکاری بن کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کے پہاڑ بہت بڑے ہیں، ہماری خطائیں بے شمار ہیں، لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔
یا اللہ یوم عاشورہ کی ان مبارک اور رحمت بھری گھڑیوں کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے دلوں میں اپنے خوف اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور کامل عشق پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں بچپن سے پالا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں فرعون جیسے ظالموں کے شر سے، وقت کے جابروں کے ظلم سے محفوظ فرما، اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے رزاق کائنات ہمارے رزق میں، ہماری عمروں میں، ہماری کمائیوں میں برکت کثیرہ عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر سوائے اپنی ذات کے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہمیں یوم عاشورہ کی تمام برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں نصیب فرما، ہمیں سنت نبوی کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی بھر ایمان پر قائم رکھ، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، ہمارا حسن خاتمہ فرما، اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ویڈیو کے اس اختتام تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا اللہ ہمیں یوم عاشورہ کی برکت نصیب فرما ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں، اور کیا معلوم کس کی آمین سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اگر آپ کو ایمان کو گرما دینے والی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی ایمان افروز اور مستند اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔